الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطہرکم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے پہلے کی مجلس میں نے حدیثی کے ساتھ کے اوپر آپ کے سامنے کچھ روشنی ڈالی تھی، کچھ پوائنٹس اس کے آپ کے سامنے سے کی حدیثی کے ساتھ جو کہ معتبر حدیث ہے. حدیث کا لفظ جب بھی استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں تو بات چیت کے اوپر طرف ہوتا ہے، یعنی جو ہماری آپ سے بات چیت ہو رہی ہے اس کو کہا جاتا ہے حدیث. تو جو کہ یہ حدیث جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے درمیان ہوئی بات چیت کا نام ہے، اس وجہ سے اس کو حدیث کہا جاتا ہے. اور کیسا اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ اس میں جو واقعہ ہے وہ چادر سے متعلق ہے، جو واقعہ ہے وہ چادر سے متعلق ہے، اس وجہ سے اس کو کیسا کہا جاتا ہے. کیسا کا معنی عربی زبان میں چادر. حدیث کیسا اس وجہ سے اس کا نام پڑا. حدیث کیسا کی بہت زیادہ اہمیت روایتوں میں بھی ذکر کی گئی ہے اور علماء کرام نے اپنی عملی زندگی میں بھی اس کو بے انتہا اہمیت دی. یہ بیان کیا گیا ہے روایتوں میں کہ یہ حدیث معتبر حدیثوں میں سے ہے. معتبر ہے جس کے اوپر آپ آنکھ بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں. ہمارے بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں کہ جس میں ہمیں یقین نہیں آتا یہ ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ اس زمانے میں ایک حدیث سازی کا کام شروع ہوا تھا اور لوگ آ کر کے حدیثیں گڑا کرتے تھے، کچھ ایسی باتیں کچھ ایسی چیزیں کہا کرتے تھے جس سے جو اس زمانے کے خلیفہ ہوتا تھا، جو اس زمانے کا بادشاہ ہوتا تھا، وہ خوش ہو جائے. تو اس لیے بہت ساری حدیثیں گڑی جاتی تھی. تو وہاں کے اوپر ہمیں آ کر کے یعنی شک ہوتا ہے کہ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے، مگر حدیث قصہ کے سلسلے میں سبھی کا یہ اتفاق ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. تو اب جب یہ حدیث صحیح ہے تو علماء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی ان سے کوئی پوچھنے آیا ہے اپنی مشکل کو حل کروانے کے لیے کوئی وظیفہ، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ ہماری مشکلیں دور ہو جائیں، تو ان کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ ہمیشہ حدیث قصہ کی تعلیم دیتے ہیں کہ جاؤ حدیث قصہ پڑھو، حدیث قصہ پڑھو گے تو اللہ تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا. اور ہر شب جمعہ حدیث قصہ پڑھنے کی تاکید کی گئی کہ انسان حدیث قصہ کو ہر شب جمعہ پڑھے. اب تو چونکہ بہت فیسلٹی ہمارے لیے ہو چکی ہے، انگلش میں بھی اویلیبل ہے آپ کے لیے، ہندی میں بھی ہے اور اردو میں بھی اس کا متن ہے اور عربی میں تو ہے ہی. تو اب تو بہت آسانیاں ہو گئی. تو ہمارے لیے جو حکم دیا گیا ہے کہ ہم حدیث قصہ کو ہر شب جمعہ پڑھیں، اس لیے کہ ہماری پریشانیاں دور ہوں گی. اور حدیث قصہ میں بھی یہ بات بیان کی گئی. علماء کرام نے ہو سکتا ہے حدیث قصہ ہی سے یہ بات لی ہو کہ حدیث قصہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی پریشان حال ہوگا الا وفرج اللہ ہمہ، اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے گا. ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ، اور کوئی بھی جو بھی غمزدہ ہوگا، جو بھی ایک پریشان تکلیف میں ہوگا، اللہ اس کی پریشانی اور تکلیف کو دور کر دے گا. یہ حدیث کے سامنے، اور یہ چیز پیغمبر اسلام نے اپنی جان کی قسم کھا کے کہی.
یعنی والذی نفسی بیدہ، کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تو جان لو کہ حدیث قصہ کی فضیلت یہ ہے کہ جو بھی حدیث قصہ کو پڑھے گا، جہاں کے اوپر بھی حدیث قصہ پڑھی جائے گی وہاں کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، ملائکہ نازل ہوں گے، اور جو بھی وہاں پہ لوگ موجود ہوں گے ان میں سے کوئی پریشان حال ہوگا تو اللہ اس کی پریشانی اللہ اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ تو حدیث قصہ کی فضیلت اور اہمیت آپ کے لیے واضح ہوگی۔ حدیث قصہ جب ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے یہاں جو ہمارے نبیوں نے، ہمارے اماموں نے، ہمارے جو رسول ہیں انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں وہ صرف اس لیے نہیں بتائی کہ ہم ثواب حاصل کر سکیں، بلکہ اس کے پیچھے آپ کی تربیت کرنا مقصود ہے، آپ کو کچھ سکھانا مقصود ہے۔ نہیں ہے کہ ہم حدیث قصہ یا قرآن کو اس لیے پڑھیں کہ ہمیں ثواب مل جائے، ثواب تو ایک الگ چیز ہے۔ میں نے اسی لیے آپ کے سامنے مثال دی کہ مجلس میں آنے کا جو فیض ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ مجلس میں آ رہے ہیں، اس کا ایک آپ کو فائدہ مل رہا، جو ہم باتیں بتا رہے ہیں وہ آپ سن رہے ہیں، اس پر آگے چل کر کے عمل کریں گے، یہ اس کا مقصد ہے۔ لیکن تبرک اس کا مقصد نہیں ہے کہ آپ جو مجلس میں آ رہے ہیں تو تبرک کی خاطر آ رہے ہیں، تبرک کی خاطر آپ نہیں آ رہے، آپ اس مجلس کی خاطر آ رہے ہیں جو یہاں کے اوپر ہوگی اور جس میں جو بھی بیان کیا جائے گا اس پر عمل کیا جائے گا، اسی لیے تو آپ آ رہے ہیں۔ آپ کی نگاہ میں تبرک اہم نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو حدیث کے ساتھ جو پڑھی جا رہی ہے اس میں اگر ہم یہ ثواب، ہم یہ سوچیں کہ ہم کو ثواب مل جائے گا تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری نگاہ میں وہی ہے کہ تبرک کے لیے مسجد جائے، ہماری نگاہ میں وہی کہ تبرک کے لیے مسجد جائے۔ لیکن اگر آپ حدیث کے سامنے حدیث کے ساتھ کو اس لیے پڑھ رہے ہو کہ اس سے آپ کو کچھ سیکھ ملے، کچھ مطلب آپ کو مل جائے، تو پھر وہ چیز وہ ہوگی جو آپ کی تربیت کرے، جو آپ کے اندر تبدیلی پیدا کرے۔ تو حدیث قصہ کے اندر کچھ پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ہماری توجہ ہونا چاہیے، جب بھی ہم حدیث قصہ کو پڑھیں اس کے اوپر ضرور توجہ دیں ہم کہ حدیث قصہ میں پیغمبر اسلام نے اپنے درد کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ذکر کیا ہے، ہر ایک سے ذکر نہیں، یہ وہ پوائنٹ تو میں بتا چکا ہوں، ذکر کر چکا ہوں، لیکن صرف ایک مطلب دوہرا رہا ہوں تاکہ اپنے نئے پوائنٹ پر آؤں کہ جناب کہ پیغمبر اسلام کے بہت سارے چاہنے والے تھے، پیغمبر اسلام کے بہت سارے ماننے والے تھے، اتنے صحابی تھے کہ غدیر خم کے میدان میں 1,00,000 سے اوپر کے صحابیوں کا تذکرہ نہیں، 1,00,000 صحابی، اتنے صحابی موجود تھے، مگر پیغمبر اسلام نے کسی سے اپنے درد کو شیئر نہیں کیا، اپنی تکلیف کو شیئر نہیں کیا۔ کس سے شیئر کیا؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے شیئر کیا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بتایا، اگرچہ آپ کی بیویاں بھی موجود ہیں مگر آپ نے اپنی بیویوں سے بھی تذکرہ نہیں کیا۔ تو اس سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ درس یہ ملتا ہے کہ جب بھی تم کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو تو کوشش یہ کرو کہ اپنے درد کو ایسے کے سامنے رکھو جو تمہارے لیے ہمدرد ہو، جو تمہارے درد کا علاج کر سکے، نہ یہ کہ ہر ایک کے سامنے اپنے درد کو رکھو۔ اس لیے کہ اگر تم نے اپنے درد کو ہر ایک کے سامنے رکھنا شروع کر دیا تو پھر وہاں کے اوپر تمہاری مشکلات تو دور نہیں ہوں گی، تمہاری جو حیثیت اور موقعیت، جو تمہاری عزت معاشرے میں بنی ہوئی ہے وہ معاشرے میں کم ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ لہٰذا یہ حکم دیا کہ حدیث کے ساتھ جو ہمیں نتیجہ ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ ہم اپنے درد کو ایسے کے سامنے ذکر کریں کہ جو ہماری مشکلات کو دور کر سکتا ہو، نہ یہ کہ سب کے سامنے۔ دوسری چیز جو ہمیں حدیث کے ساتھ سے ملتی ہے وہ یہ کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پیغمبر اسلام نے اپنے درد کو بیان کیا ہے کہ انی اجدو فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرنا ہوں۔ یہ کمزوری کا تذکرہ آپ اپنے اصحاب سے بھی کر سکتے ہیں، وہ تو آپ کے پیر بھی دبا دیتے، آپ کا ہاتھ بھی دبا دیتے، آپ کا بدن بھی دبا دیتے، سب کچھ کر سکتے تھے، مگر پیغمبر اسلام نے اتنی چھوٹی سی بھی بات کو کسی ایسے کے سامنے ذکر نہیں کیا جو اس کا لائق نہیں، لہذا آگے کس سے ذکر کیا؟ بی بی زہرا رحمۃ اللہ علیہا سے ذکر۔
ٹھیک ہے. تو اب جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے ذکر کیا گیا ہے تو اب جو نتیجہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جیسے ہی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں تو فوراً جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے آواز دی کہ اعوذ باللہ یہ ابتاہ من الذوق، اللہ آپ کو ذوق سے محفوظ رکھے، اللہ آپ کو کمزوری سے محفوظ رکھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس سے بھی درد کو بیان کیا جائے اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ کچھ ایسے جملے بولے، کچھ ایسی باتیں کہے جس سے سامنے والے کا درد کم پڑ جائے. علاج بعد میں کرے، علاج بعد میں ہوگا، وہ ایک الگ مرحلہ ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ ایسی باتیں کرے کہ جس سے سامنے والے کا درد کم پڑ جائے. اور یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عمل کر کے بتا رہی ہے. دیکھو اس طریقے سے جب تمہارے سامنے کوئی اپنے درد کو رکھے تو ایسا نہ ہو کہ تم اس کے درد کو بڑھا دو. جیسے میں نے آپ کے سامنے مثال لی تھی، کوئی انسان مریض ہوتا ہے، کوئی انسان مریض ہے تو اس کے سامنے اور زیادہ ذکر کیا جاتا ہے. پھر فلاں کو ہم نے سنا بہت اس سے زیادہ بیمار تھے اور ان کے ساتھ تو یہ ہو گیا اور ان کے ساتھ تو اتنا پیسہ خرچ ہو گیا. تو جو انسان مریض ہے وہ اور زیادہ مریض ہو جائے گا، وہ اور زیادہ پریشان ہو جائے گا. اگر اس کے سامنے ذکر کرو گے کہ تم فلاں انسان اور زیادہ مریض تھا، فلاں انسان اس کنڈیشن میں اس طریقے سے جوجھ رہا ہے، تو اس کے مرض میں اور اضافہ ہو جائے گا. ایسے اس سے بات کرو، جو انسان مریض ہے اس سے اس طریقے سے بات کرو کہ اس کا درد کم پڑے، نہ یہ کہ اس کا درد بڑھ جائے. تو میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے آواز دی انی اعوذ بک یا بتاؤ من الذوق، کہ اے میرے بابا آپ کو اللہ کمزوری سے محفوظ رکھے. اعوذ باللہ یا بتاؤ من الذوق، اللہ آپ کو کمزوری سے محفوظ رکھے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ حدیث کے ساتھ جو ہمیں نتیجہ ملتا ہے وہ نتیجہ یہ ملتا ہے کہ آپ نے پیغمبر اسلام نے اپنے گھر میں ایسا رابطہ بنایا تھا کہ پیغمبر اسلام کی خوشبو سے بچے نے پہچان لیا کہ نانا گھر میں تشریف لائے. یعنی تم اپنے گھر کا ماحول ایسا بناؤ کہ بچے تمہارا انتظار کریں. یہ بتایا یار حدیث کے سامنے کیا بتایا جائے، یعنی انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، کہ ہم آپ کے پاس نانا کی خوشبو کو محسوس کر لیں، نانا کی خوشبو کو محسوس کریں. تو یہ عزیزان گرامی رسالت اور امامت اور وہاں کے عہدے اس سے ہٹ کر کے دیکھیے ایک انسان کس طریقے سے عمل کرتا ہے، ایک انسان کی زندگی کس طریقے سے ہونی چاہیے، یہ حدیث کے سامنے بتا رہی ہے. اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھر میں اس طریقے کا ماحول بناؤ کہ تمہارے آنے کا بچوں کو انتظار ہو، تمہارے آنے کا لوگوں کو انتظار ہو. اور جب اس طریقے سے ماحول بناؤ کہ تمہارے آتے ہی بچوں کے اندر یا جو لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں ان کے اندر خوشی پیدا ہو جائے، خوشی پیدا ہو. نہ یہ کہ تمہارے آنے سے وہ خوفزدہ ہو جائیں، نہ یہ کہ وہ تمہارے آنے سے ڈر جائیں. نہیں، ڈرنا نہیں ہے، ان کے اندر شوق پیدا ہونا ہے، ان کے اندر جذبہ پیدا ہونا، ان کو خوشی کا احساس ہونا چاہیے تمہارے آنے سے ان کے اندر خوشی کا احساس ہونا چاہیے. اور آپ اپنی زندگی میں خود بھی ایسے دیکھتے ہوں گے، آپ کے عزیز و اقارب میں ایسے بہت سارے افراد ہوں گے، کیا خود آپ بھی اس منزل کے اوپر ہو سکتا ہوں کہ آپ کے آنے کے اوپر مطلب ابھی بچوں کو پتا بھی نہیں، اگر آپ کے آنے کا کچھ انداز ہی ایسا ہے کہ بچوں کو پتا چل جائے کہ ہاں بابا آ گئے، ہاں بابا آ گئے. اب یہ کہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ خوف کی وجہ سے پتا چل جاتا ہے کہ ہاں خاموش لوگ آ گئے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ محبت کی وجہ سے، یعنی کچھ ایسا طریقہ انسان اپنائے کہ گھر میں جب بچے داخل ہو یا بچوں کو پتا چلے کہ گھر میں کوئی آیا ہے تو محسوس کر لیں کہ کون آیا، وہاں کے اوپر بتانے کی ضرورت نہیں. تو حدیث کے ساتھ ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے. اور اس کے علاوہ جو حدیث کے ساتھ ہمیں نتیجہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اپنے گھر کا ماحول پاک و پاکیزہ بنا. اب یہ دیکھیے کہ جناب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ سن 9 یا 10 ہجری میں نازل ہوئی، سن 9 یا 10 ہجری. اور اس وقت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی عمر 5 سے 6 یا 6 سے 7 سال تھی، اس سے زیادہ نہیں، یہ بھی بہت ہی چھوٹے. مگر آپ یہ دیکھیے کہ حدیث کے سامنے ہمیں کیا بتایا،
جتنے بھی لوگ گھر میں داخل ہو رہے ہیں سب یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا امہ، السلام علیکم یا امہ، اے مادر گرامی آپ کے اوپر ہمارا سلام، اے مادر گرامی آپ کے اوپر ہمارا۔ امام حسن آئے انہوں نے بھی سلام کیا، امام حسین آئے انہوں نے بھی سلام کیا، خود پیغمبر اسلام آئے تو انہوں نے بھی سلام کیا، مولائے کائنات آئے تو انہوں نے بھی سلام کیا، تو سب نے سلام کیا، کوئی ایسا نہیں تھا جس نے سلام نہ کیا۔ تو یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ دیکھو صرف حدیث کے ساتھ کو ثواب کے لیے نہیں پڑھنا، بلکہ حدیث کے سامنے جو مطالب اور جو مضامین موجود ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یعنی گھر کا ماحول اتنا پاکیزہ بنا دو کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو تم سلام کرو۔ دیکھیں پیغمبر اسلام سب سے پہلے آئے جو کہ سب سے بڑے تھے، مگر انہوں نے آنے کے بعد اپنی بیٹی کو سلام کیا ہے کہ نہیں کیا؟ بیٹی کو سلام کیا ہے اور بیٹی نے جواب سلام دیا ہے۔ تو اس طریقے سے اپنی زندگی گزارو کہ جب بھی تم باہر سے آؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، تو جب تم گھر والوں کو سلام کرو گے تو تمہارے بچے بھی اسی طریقے سے تربیت پائیں گے، تمہارے بچے بھی اسی طریقے سے تربیت پائیں گے، یعنی جب وہ باہر سے اندر قدم رکھیں گے تو سب سے پہلے سلام کریں گے۔ اور یہ کہاں گیا ہے روایت میں، یہ وارد ہوا ہے کہ سلام کرنے والے کا ثواب زیادہ ہے، سلام کا جواب دینے والے کا ثواب کم ہے، یعنی اس حد تک ثواب اگر رکھے گئے ہیں سلام کرنے کے تو اس میں سلام کرنے والے کو 69 ملے گا اور جواب دینے والے کو صرف 1 ملے گا، صرف 1 ملے گا۔ اور سلام کرنا مستحب عمل ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، اگر آپ جواب نہیں دیتے تو آپ گنہگار شمار کیے جائیں، گنہگار شمار کیے جائیں۔ تو یہ حکم دیا جا رہا ہے اور اپنے گھر کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کی جائے، پاکیزہ بنانے کی تلقین کی جا رہی ہے، یعنی تم اپنے گھر کو پاکیزہ بناؤ۔ اور حدیث کے ساتھ کو شاید ہر شب جمعہ پڑھنے کی تاکید اس لیے بھی ہو چونکہ جب تم پاکیزہ لوگوں کا تذکرہ کرو گے تو تمہاری زندگی خود بخود پاکیزہ ہوتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد، تمہاری زندگی خود بخود پاکیزہ ہوتی چلی جائے گی، اس لیے کہ انسان کی پہچان اس کے حلقہ احباب سے ہوتی ہے، جیسا اس کا حلقہ احباب ہوگا ویسے ہی لوگ پہچانیں گے۔ ہمارے دوست کیسے ہیں، ہمارے دوست اچھے ہیں یا برے، ہماری پہچان ہمارے دوستوں کے ذریعے سے ہوگی۔ اگر ہمارے دوست برے ہیں تو ہم کو لاکھ ہم اچھے ہوں مگر ہمیں بروں کی فہرست میں رکھا جائے گا، بروں کی لسٹ میں رکھا جائے گا، لیکن اگر ہمارے دوست اچھے ہوں تو لاکھ ہم برے ہوں مگر ہمیں اچھوں کی فہرست میں رکھا جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں بھی یہ آواز دی ہے کہ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ ساتھ ہو جانے کا مطلب یہ جب تم ان کا تذکرہ کرو گے، مسلسل ان کا تذکرہ جب سنو گے اور کرو گے تو تمہاری زندگی خود بخود پاکیزہ ہوتی چلی جائے گی اور تمہاری زندگی میں سچائی آتی چلی جائے گی۔ اس الوات پڑھے اور اس کے بعد سب سے اہم چیز جو ہمارے یہاں گھروں میں بہت کم اس کے اوپر توجہ دی جاتی ہے وہ ہے مساوات، یعنی برابری۔ ہر بچے کو ایک جیسے ایک نگاہ سے دیکھا جائے، ہر بچے کو ایک نگاہ سے دیکھا، فیملی ممبرز کو ایک نگاہ سے دیکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کو ہم ترجیح دیں اور کسی کو ہم گھٹا دیں، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، سب کو ایک نگاہ سے دیکھیں۔ ہمیں حدیث کے ساتھ یہ نتیجہ ملتا ہے کہ جب بھی جس نے بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سلام کیا ہے تو سب کا جواب بی بی نے ایک ہی طریقے سے دیا، یا ولدی و یا قرۃ عینی، یا ولدی و یا قرۃ عینی، کہ اے میرے بیٹے اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ عینی مطلب آنکھوں کی ٹھنڈک، اس طریقے سے جواب دیا۔ کہیں کے اوپر بھی یہ نہیں ملتا ہے کہ بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا نے کسی کو الگ طریقے سے جواب دیا ہو تو کسی کو الگ طریقے سے، یا کسی کو گلے لگا کے جواب دیا ہو کسی کو ایسے ہی دور کھڑے ہو کے جواب دیا، ایسا کچھ نہیں ملتا، دونوں کو ایک ہی طریقے سے ایک ہی انداز سے جواب دیا۔ اور یہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی تربیت میں اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کو ترجیح نہ ہونے پائے، سب ہمارے بیٹے ہیں، سب ہماری اولاد ہے، لہذا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم کسی ایک کو ترجیح دے رہے ہو اور دوسرے کو کم کر رہے ہو، تو پھر وہی سے حسد کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جناب یعقوب اور جناب یوسف کی مثال قرآن مجید میں اسی لیے پیش کی کہ جناب یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے جناب یعقوب جناب یوسف کو سب زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ کس کو پسند کرتے تھے؟ جناب یوسف کو پسند کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے بھائیوں کے اندر حسد پیدا ہو گئی، اس کی وجہ سے بھائیوں کے اندر حسد پیدا ہو گئی اور پھر یوسف کو انہوں نے مار دینے کا ارادہ کیا، یعنی تم
یعنی باپ کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے اگر 2 بیٹے یا 5 بیٹے یا 10 بیٹے ہوں، جتنے بھی ہوں، تمہارے گھر میں جتنے بھی فیملی ممبرس ہوں، ان کو الگ الگ نگاہ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوگا تو پھر سامنے والے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے اندر خود بخود حسد پیدا ہوتی چلی جائے گی. اور عزیزان گرامی، یہاں کے اوپر روایتوں میں یہ ملا کہ اگر تم تحفہ لے کر کے جا رہے ہو، اگر تم تحفہ لے کے جا رہے ہو تو دونوں کے لیے ایک جیسا تحفہ لے کر کے جاؤ. دونوں کے لیے یا جتنے بھی لوگ ہیں فیملی ممبر سب کے لیے تحفہ لے کے جاؤ. اور میں نے تو یہاں کے اوپر یہ بات عرض کی تھی کہ ہم کو تو گھر کے اعتبار سے فیصلہ کرنا ہے. ہمارے گھر میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھائی کی بھی فیملی موجود ہو، ہمارے گھر میں ہو سکتا ہے ہماری بہن کی بھی فیملی موجود ہو، ہمارے گھر میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے دوسرے کزن بھی موجود، دوسرے چچا اور ماموزاد بھائی بھی موجود ہو. لہذا ہمیں سب کا خیال کرنا. جس طریقے سے ایک باپ اپنے سارے بچوں کا خیال کرتا ہے، اسی طریقے سے ایک ذمہ دار کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ گھر میں کوئی چیز لے کر کے جائے تو سب کے لیے لے کر کے جائے، کسی ایک کے لیے لے کے نہ جائے. مثال کے طور پر ہم ہیں اور ہمارے بھائی بھی ہیں، ہماری بھی فیملی، ہمارے بھائی کی بھی فیملی ہے، مگر ہم گھر سے باہر جب آتے ہیں اور کچھ لے کر کے گھر واپس جاتے ہیں تو اگر ہم اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں اس لیے جا کر کے ہم اپنے بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں، تو یہ تو ہم بچوں کے حوالے کر رہے ہیں، ہم اپنے اندر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کھلایا. نہیں، یہ بچوں کو آپ کھلا تو نہیں، لیکن ان کے اندر ایک بری صفت ہی پیدا کر رہے ہیں، اور وہ بری صفت ہے خود غرضی. یہ آگے چل کے خود غرض بن جائیں گے، پھر ان کے دل میں کسی کے لیے محبت نہیں ہوگی. ان کے اندر یہ خواہش ہمیشہ باقی رہے گی کہ پہلے اپنے کو دیکھو پھر بعد میں دوسروں کو دیکھو، پھر وہ دوسروں کے بارے میں نہیں دیکھے. ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے پہلے دوسروں کو دیکھو پھر اپنے آپ کو دیکھو. اسی لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ عمل تھا الجار ثم الدار، کہ پہلے پڑوسیوں کے لیے دعا کیا کرتی تھی پھر اپنے لیے دعا کیا کرتی تھی. اور عزیزان گرامی، جب انسان دوسروں کا خیال کرتا ہے تو پھر وہاں کے اوپر اللہ اس کا خیال کیا کرتا ہے. اے صلوات پڑھے محمد. اس کے اوپر ہماری توجہ ہونا چاہیے. یہ چیزیں ایک پوائنٹ بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. یہ اسی حدیث کے سامنے اہل بیت علیہ السلام کی منزلت کو بھی بتایا گیا کہ یہ اہل بیت کون ہیں. یہ اہل بیت حدیث کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہو، اعلموا یا ملائکتی و یا سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیۃ والارض مبنیۃ والقمر منیر والشمس مضیۃ والقمر یدور والبحر یجری والفلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الحساب. کہ یہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں تم دیکھ رہے ہو، کائنات میں جتنی بھی چیزیں یہ تم دیکھ رہے ہو، یہ ساری چیزیں ان پنجتن کے سطح میں پیدا ہوئی جو چادر کے نیچے موجود ہے. یعنی اللہ نہ درخت پیدا کرتا، نہ پہاڑ پیدا کرتا، نہ دریا پیدا کرتا، نہ زمین پیدا کرتا، نہ آسمان پیدا کرتا، نہ جو ہے یہ کائنات کی کوئی چیز ہوتی. یہ جو کچھ بھی موجود ہے یہ ان 5 جو انسان ہیں، جو 5 مقدس شخصیات ہیں، ان کے سطح میں اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی. تو لہٰذا اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ احسان کرے اس کو پہچاننا چاہیے. محسن شناسی ہمارے اندر ہونا چاہیے. یعنی ہمارے ساتھ اگر کوئی انسان نیکی کر رہا ہے تو ہم نیکی کرنے والے کو پہچانے اور نیکی کا صلہ نیکی کے ذریعے سے دیں. نیکی کا صلہ نیکی کے ذریعے. یعنی اللہ یہ کیوں بتا رہا ہے دنیا والوں کو کہ ہم نے پنجتن کے سطح میں دنیا کو پیدا کیا؟ اس سے ہمیں کیا فائدہ مل جائے؟ اس سے ہمیں کیا پیدا کیا ہوگا؟ پیدا کیا ہوگا، اس سے ہمیں کیا ملنے والا؟ اس سے ہمیں کیا نتیجہ ملنے والا ہے؟ اس سے ہمیں جو نتیجہ ملنے والا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو تمہارا وجود ہے وہ ان اہل بیت کے سطح میں ہے. یہ نہ ہوتے تو تمہارا وجود بھی نہیں ہوتا. تو اب تم ان کے احسان کو پہچانو اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش کرو. ان کے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش کرو، تبھی تم اس منزل کے اوپر آؤ گے جب تمہیں یہ کہا جائے گا کہ تم واقعا نیک ہو، تمہارے اندر نیکی پائی جائے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ نے آواز دی کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، انہیں احسان کا بدلہ احسان سے لینا ہے. اور اس سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے، اس سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے
کہ یہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ نے یہ کائنات پیدا کی ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے یہ کائنات پیدا کی ہے. اور یہ جو مجلس عزا ہم برگزار کرتے ہیں، یہ منعقد کرتے ہیں، یا جو بھی کام ہم کرتے ہیں جس میں ان کی یاد کو ہم تازہ کر رہے ہوتے ہیں، شاید یہ صلہ ہو، یہ احسان ہو، یہ نیکی ہو جو ہم اپنی جانب سے انجام دے رہے ہوں، اور یہ اس بات کا ثبوت دے رہے ہوں کہ جو انہوں نے ہمارے اوپر نیکی احسان کیا ہے ہم اس کا اپنی توانائی کے مطابق جواب دے رہے ہیں. تو لہذا یہ جو مجلس عزا ہے اس کو آپ اس نگاہ سے نہیں دیکھیں. یہ جو بھی پروگرام جن میں ان کا ذکر ہو رہا ہو اس کو اس نگاہ سے نہ دیکھیں کہ ہم جا رہے ہیں، ہم اتنا وقت دے رہے ہیں، ہمارا اتنا وقت چلا گیا. نہیں عزیزان گرامی، آپ ذرا سوچئے اگر وہ نہ ہوتے تو آپ کا وجود یہ وہ چیزیں ہیں کہ شاید ہماری ابھی اتنی سمجھ میں نہ آئے. آپ ذرا سوچیں کہ اگر کوئی آپ کا ایکسیڈنٹ خدا نہ خواستہ ہونے والا ہو، خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہو اور کوئی آ کر کے جان کو آپ کی بچا لے، یا آپ کو کوئی ڈاکٹر بچا لے، آپ بالکل مرنے والے ہو اور آپ کو ڈاکٹر بچا لے، تو آپ ہمیشہ اس کا احسان مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جہاں کے اوپر وہ آپ کو بلائے وہاں کے اوپر آپ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ خوشی جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آپ کی جان بچا. آج جو بھی ہمارے پاس ہے وہ اس انسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ اگر وہ جان نہ بچاتا تو ہم آج موجود نہیں ہوتے. اللہ نے قرآن میں، اللہ نے حدیث کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیا کہ تو یہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں ہم نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور تم بھی اسی کا ایک حصہ ہو، لہذا تم بھی انہی کے صدقے میں پیدا کیے گئے ہو. لہذا یہ مت سوچنا کہ ہم جا رہے ہیں، ہم مجلس میں شریک ہو رہے ہیں، ہم مجلس میں جا کر کے وقت دے رہے ہیں. نہیں، اگر وہ نہ چاہتے تو تم مجلس میں بھی نہیں آ سکتے تھے. تم مجلس میں آئے ہو تو انہی کا فیض ہے. اس صلوات پڑھے بر محمد. اب بس یہ پوائنٹ اور ذکر کر کے بات ختم کر رہا ہوں. یہ کوئی پوائنٹ نہیں ہے، صرف ایک بات ہے. کیا ہمارے یہاں یہ دیکھیے کہ عام طور کے اوپر ہمارے یہاں یہ تصور پیش کیا جانے لگتا ہے کہ اہل بیت جن کی منزلت اتنی ہے کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا، سب کچھ جن کے صدقے میں پیدا ہوا، تو لہٰذا ہم ان کو اہمیت دیں گے، مجلسوں کو اہمیت دیں گے، نماز روزہ کو اہمیت نہیں دیں گے. نماز روزہ کو اہمیت نہیں دیں. بعض لوگوں کے ایسے تصورات پائے جاتے ہیں، حسین افضل نہیں ہے نماز، اہل بیت افضل نہیں ہے نماز، اس طرح کے تصورات پائے جاتے ہیں. اب وہ یہ کہتے نہیں، اہل بیت افضل ہیں اور نماز افضل نہیں. اس لیے اگر اذان کا وقت ہو رہا ہو، اذان ہو رہی ہو اور دوسری طرف مجلس ہو رہی ہو، تو انسان مجلس چھوڑنے کے تیار نہیں ہوتا اور نماز کا وقت آئے اور آگے چلا بھی جائے ان کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں. جبکہ عزیزان گرامی یہ لوگ جس جگہ سے استدلال کرتے ہیں، جہاں سے یہ دلیل لے کر جاتے ہیں، وہ دلیل یہ ہے کہ پیغمبر اسلام ہے جو مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں. یہ آخری بات ہے، پیغمبر اسلام میں نماز پڑھا رہے ہیں اور پڑھاتے امام حسین علیہ السلام ان کی پیٹھ پر آ کر کے سوار ہو جاتے. پڑھاتے امام حسین علیہ السلام ان کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں. اب جب سوار ہو گئے امام حسین علیہ السلام تو وہاں کے اوپر پیغمبر اسلام نے سجدے کو طول دے دیا، یعنی سجدے کو بڑھا دیا. 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، حتیٰ کہ سوال یہ بیان کیا مستحب یہ ہے کہ 7 مرتبہ انسان سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہے سجدے میں. مگر پیغمبر اسلام نے 70 بار کہا ہے، 70 بار کہا ہے. اور اس سے لوگوں نے نتیجہ نکالا ہے کہ امام حسین علیہ السلام افضل تھے، اسی وجہ سے نماز کو اتنی تاخیر دی گئی، نماز میں اتنی لیٹ، نماز کو اتنا لیٹ کیا گیا. امام حسین افضل تھے، امام حسین اسلام کو پیغمبر اسلام نے اپنی پیٹھ سے نہیں اٹھایا. تو بس میں وہاں کے اوپر سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک رخ کو دیکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو پیغمبر اسلام نے حالت سجدہ میں اپنی پیٹھ سے نہیں اتارا. مگر آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ انہوں نے نماز بھی تو نہیں چھوڑی. اگر نماز چھوڑی ہوتی اور حسین کو اپنے پیٹھ پر بیٹھائے ہوتے تو سمجھ میں آتا کہ بھائی حسین افضل ہے اور نماز مفضول ہے. یا آپ نے حسین کو اتار دیا ہو تو نماز میں مشغول ہو جاتے تو وہاں پہ کہا جاتا کہ نماز افضل ہے، حسین مفضول ہے. مگر ہم نے تو یہی دیکھا
کہ جہاں کے اوپر امام حسین علیہ السلام موجود ہیں وہیں کے اوپر نماز میں بھی کوئی ذرا برابر بھی اثر نہیں پڑا ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام بھی ہیں اور نماز بھی ہے، دونوں کو ساتھ لے کر کے پیغمبر اسلام چل رہے ہیں. اور یہ دنیا والوں کو میسج دیا جا رہا ہے، دنیا والوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو جہاں کے اوپر حسین ہوتے ہیں وہی کے اوپر اصل نماز ہوتی ہے. اور جب انسان کے یہاں حسینیت آ جاتی ہے تو پھر انسان کے یہاں ذکر اور عبادتوں میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے. پیغمبر اسلام کی عبادت میں اضافہ ہوا تھا کہ نہیں؟ سجدے میں جہاں کے اوپر 7 مرتبہ ذکر کرنا چاہیے وہاں کے اوپر 70 مرتبہ ذکر کیا. تو یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ حسین آگے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں کے اوپر حسینیت آ جائے وہاں پر عبادتیں زیادہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ یہ تقابل پیدا ہو جائے کہ حسین افضل نہیں ہے نماز افضل ہے. اس صلوات پڑھے یہی اپنی بات. آج 11واں مرتبہ ہو چکی ہے. آج ترین بیویوں کے لیے بھی انتہا سخت، بہت سخت ہے. حسین کربلا میں مارے جا چکے، حسین کربلا میں شہید کیے جا چکے، شام غنیمت بیت چکی ہے، صبح عاشورہ صبح یازدہم نمودار ہوئی. اب کارواں کو لے جانے کی تیاریاں شروع ہو گئی. اسیر جو ہوئے تھے ان کو لے جانے کی تیاریاں شروع ہو گئی. یہاں جو بنی ملتا ہے کہ ہر ایک کے ہاتھوں کو باندھا گیا، ہر ایک کے ہاتھوں کو باندھا گیا. رات تصور کیجیے، بہت سخت منزل ہے جناب سید سجاد کی، بہت سخت منزل. ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. بہت سخت منزل جناب سید سجاد کے لیے کہ جب اشقیہ آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے چاہا ہے کہ جناب زینب نے کلثوم و سکینہ کے ہاتھ میں رسی باندھے تو وہاں کے اوپر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بھی نامحرم ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہم اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی نامحرم ہمیں ہاتھ لگائے. ہم اس بات ہمارے ہمسروں سے چادریں چھن گئی، ہم نے اس بات کو گوارا کر لیا ہے. مگر اب ہمارے جسم کو نامحرم ہاتھ لگائیں ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے ہیں. لہذا اب وہاں پہ جناب سید سجاد نے اس ذمہ داری کو پورا کیا ہے جو کہ ان لوگوں کا تقاضا یہ تھا کہ گردن میں ہاتھ باندھ دیے جائے. تو ذرا سوچے کہ بیٹے نے کس طریقے سے اپنی بھوپی کے ہاتھ باندھے ہوں گے، بیٹے نے کس طریقے سے اپنی بہن کے ہاتھ باندھے ہوں گے. کتنا سخت گزرا ہوگا جناب سید سجاد کے لیے کہ اپنے ہاتھ ہی سے اپنی بھوپی کے ہاتھ کو باندھ رہے ہیں، اپنے ہاتھ ہی سے جناب سکینہ کے ہاتھ کو باندھ رہے ہیں. عزیزان گرامی ایک ایک کے ہاتھ کو باندھتے ہیں. اب جناب زینب سلام اللہ علیہ سب کو اونٹوں پہ سوار کر رہی ہے. عزیزوں یہ اونٹ بھی وہ ہیں جن کے اوپر محمل وغیرہ نہیں ہے، محمل وغیرہ نہیں ہے کہ اونٹ کے اوپر ایک محمل رکھی جاتی تھی جس کے اوپر آرام سے انسان بیٹھ سکتا تھا، آرام سے انسان بیٹھ سکتا تھا. محمل نہیں ہے. عزیزوں اونٹ کی ننگی پیٹھ کے اوپر ان بیویوں کو بٹھایا جا رہا ہے. اور عزیزوں یہ سکینہ کو پہلے تو ایک بیوی کے ساتھ رکھا گیا، مگر یہاں کے اوپر روایت کے جملے ہیں کہ وہ جب ان لوگوں نے یہ دیکھا ہے وصیت دینا چاہیے تو جناب سکینہ کو الگ اونٹ کے اوپر باندھ دیا ہے، جناب سید سجاد کو اونٹ کے ساتھ باندھ دیا ہے. اور عزیزوں اونٹ کی کیفیت یہ ہے کہ اونٹ جب چلتا ہے تو تھوڑا سا اچھل کر چلتا ہے. عزیزوں یہ وہ کیفیت تھی کہ جو اونٹ کے اندر پائی جاتی تھی اور جس کی وجہ سے روایت کے جملے ہیں. مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ جناب سید سجاد کا گوشت ان کی ٹانگوں سے ختم ہو چکا تھا. اتنی اذیت جناب سید سجاد کو ہوئی تھی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جناب سید سجاد میں کتنی بڑی مصیبت آئی تھی. عزیزان گرامی میں تو یہاں کے اوپر کہتا ہوں اور نقل صاحب کا یہ جملہ ہے یہ فرمایا کرتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی کربلا کے میدان میں پیش کی ہے وہ کربلا
رہا ہے نہیں معلوم. آپ خود جانتے ہیں, آپ کی بیٹیاں بھی ہیں, آپ کے گھر والے بھی ہیں, آپ خود جانتے ہیں کہ اگر کوئی انسان, اگر آپ خدا نخواستہ آپ کی بیٹی کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی توہین کر دے, کوئی میری بہن کے ساتھ توہین کر دے تو میرے خون کھول جائے گا. میں اسے برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بہن کے ساتھ کوئی توہین کرے. بس عزیزان گرامی, آپ ذرا تصور کریں کہ جس کے یہاں ایک تھوڑی سی غیرت پائی جاتی ہے, وہ اپنی بہن کی طرف اٹھتی ہوئی آنکھوں کو نیچا کرنا چاہتا ہے. تو ذرا سوچے جناب سید سجاد جو کہ غیرت مند انسان تھا, اس کے اوپر کتنی سخت مصیبت تھی کہ اس کے سامنے اس کی ماں بہنوں کو بے مغنوں چادر لایا جا رہا ہے. بس عزیزو آخری جملے عرض کر رہا ہوں, آگے دیکھیں جب اس جگہ سے قافلے کو گزارا جانے لگا کہ جہاں کے اوپر شہدائے کربلا کے جنازے موجود تھے, تو وہاں کے اوپر جناب سید سجاد کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا, جناب سید سجاد کا رنگ متغیر ہونا شروع ہو گیا. آواز جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا, آواز یہ سید سجاد, میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری روح کہیں کفن سے اتری سے برباد نہ کر جائے, تم کہیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے نہ چلے جاؤ. اے میرے بیٹا, اپنے آپ کو سنبھالوں گا, وہ بھی اما کیسے سنبھالوں جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اور اس کا باپ اس طریقے سے بے گور ہو کر پڑا ہو, کیسے اپنے آپ کو سنبھالوں. بس عزیزان گرامی, جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے گرا دیا ہے. عزیزو چونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ہاتھ پسے پش بندے ہوئے تھے, تو وہی کیفیت تھی جو جناب عباس کی تھی. جب جناب عباس گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے ہیں تو چونکہ ہاتھ قلم ہو چکے تھے, منہ کے بل زمین پر گرے, بس اسی طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ اونٹ کی بلندی سے منہ کے بل زمین کربل پر آئیے. صرف دنیا کی میرا بیٹا بچ جائے, میرا بیٹا بچ جائے. عزیزو, زینب نے اپنے بیٹے کو سمجھانا شروع کیا, اے سید سجاد پریشان نہ ہو, یہاں کے اوپر روزے بھی بنیں گے, تمہارے بابا کی قبر بھی بنے گی, تم پریشان نہ ہو. زینب نے اپنے بیٹے کو تو سمجھا لیا, مگر ہائے نے اپنے دل کو نہ سمجھا سکی. یہی وجہ ہے کہ جب حسین کے جنازے کے اوپر نگاہ پڑی ہے تو امام کے جنازے پر آئی ہے اور آواز یہ ہے, اے بھیا حسین, کل جب میں دھوپ میں لیٹی تھی تو تم نے ابا کے ذریعے سے سایہ کیا تھا, مگر ہائے زینب کے پاس چادر بھی موجود نہیں کہ تمہارے اوپر چادر بھی ڈال سکے, تمہارا جنازہ دھوپ میں پڑا ہوا ہے. بس عزیزو, آخری جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. اب یہاں کے اوپر علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ حسین کو بعد شہادت, حسین کے جنازے کو بعد شہادت پائمال کر دیا گیا تھا, گھوڑے کی سموں سے پائمال کر دیا گیا تھا, گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے. امام کا جسم ٹکڑے ٹکڑے میں تبدیل ہو گیا تھا. عزیزو, بس یہاں کے اوپر علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ پھر کس طریقے سے زینب نے اپنے بھائی کو پہچانا. تو وہی چیز جو میں نے آپ کے سامنے حدیث کے سامنے بیان کی ہے کہ اس طریقے سے بھائی سے جناب زینب مانوس تھی کہ خوشبو کے ذریعے سے اپنے بھائی تک پہنچی تھی. عزیزو, بھائی کے پاس پہنچ کے بھائی کا جنازہ اٹھا کر کے آواز دی, یا رسول اللہ صلی علیہ ملیک السماء وہذا حسین مرمن بالدماء. اے رسول اللہ, آپ کے اوپر ملائکہ آسمان نے نماز پڑھی ہے, مگر ہائے رے یہ حسین جو خاک و خون میں غلطا. ہمیں جو پریشان حال ان کو پریشان ہمیں جو جزیرات مشاق ہیں, جزیرات سے مشرف جب اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا جو مغرور ہیں پاس پاس دعوت کر جائے. اے میرے پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد پر اسلام کو سربلند فرما, وجب الکفر و نفاق و سن کفر, ظالمین کو نابود فرما, مظلومین کی حمایت فرما. افغانستان میں جو ظلم ہو رہا ہے وہاں کے اوپر ظالمین کو نابود فرما. اے میرے پروردگار ہمارے زمانہ علیہ السلام کا حکم کا عجیب فرما, ہم سب کو ان کے آباد انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.